بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ یہ عشرہ سے ہے، معنی تو 10 بنتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اکثریت کو دیکھا جائے گا کہ معاشرے کے اندر ہماری لوگوں کی جو اکثریت ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف بھاگا جا رہا ہے، یا ہمارا معاشرہ اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے بھاگ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اونٹنی پر سفر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کس پر کون سا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی اسی خالق حقیقی کی ہی کی جائے، نہ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور اسی طرح نہ ہی اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کیا جائے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اب بیماری میں شریعت نے ہمیں کیا اصول سکھائے ہیں؟ بیماری میں جب کوئی بندے کے اوپر بیماری نے حملہ کیا، بھائی ہے، والد ہے، بہن ہے، والدہ، کوئی بھی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہوا، شریعت مطہرہ نے، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں کیا بتایا کہ کیا کرنا چاہیے بیماری میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ صدقہ دو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بیماری کا علاج دوا دارو کرو۔ اب جب ایک مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صدقہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوا دارو علاج کرنا ہے، تو صاحب کہنے لگے کہ ادھر سے اماں بیماری سے مر رہی ہے، آپ کہتے ہو مصلی بچھاؤ اور پہلے نفل پڑھو۔ رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، اماں بیماری سے مر رہی ہے، مولوی صاحب آپ کہتے ہو پہلے صدقہ دو۔ اب رات کے 12 بجے کون سا بندہ فقیر کو ڈھونڈے؟ جتنی دیر میں فقیر کو تلاش کر کے پیسے دیں گے، اتنی دیر میں اماں پیسے اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ تو سمجھانے والے نے سمجھایا، بھائی بات یہ نہیں ہے کہ جب کوئی بیمار ہے تو تم مصلی لے کے نفل پڑھنا شروع کر دو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان مجھے اور آپ کو مجبور کر دے کہ سب سے پہلے تیرے دل کی جو توجہ ہے یہ میرے اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ اماں بیمار ہوئی ہے، دل میں فوراً خیال ہے، یا اللہ اس بیماری کو اگر کوئی ذات ٹھیک کر سکتی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کہ رات کے 12 بجے ہے، تیری جیب میں 2000 10,000 پڑا ہوا ہے، تو نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی، اللہ جب بھی مجھے کوئی فقیر کوئی مسکین ملا، اپنی والدہ کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، تیرے نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے میں 300 روپیہ یا 200 روپیہ اس کو دوں گا۔ جب تو نے نیت کر لی، یہ صدقہ
میں پھر یہ ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ کب یاد آتا ہے؟ مولوی صاحب، پیر صاحب، دعا کرنے والے کب یاد آتے ہیں؟ جب ہر طرف سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، پھر آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب دم کر دے یا دعا کر دے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ ہمارا مریض کیا ہو جائے بھائی، ٹھیک ہو جائے. جبکہ سنت طریقہ یہ ہے، معاشرے کے اندر اصلاح تب ہوگی جب سنتوں کا رواج پڑے گا. اور ہمارے یہاں سنتوں کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے کیا آپ خود دیکھیں، میں نے ایک لمحہ فکری آپ کو دی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ کی عادت کیا ہے؟ سب سے پہلے نہیں، یہ بات نہیں کہ لوگ کرتے نہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، دوا دارو بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت کی حالت اس سے برعکس ہے. کئی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ میں جانتا ہوں ان کو کہ جیسے ہی گھر میں بیماری آئی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، جیسے ہی بیماری آئی فوراً صدقہ دیتے، اور پھر اسباب کے درجے میں اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے. تو ہمارا معاشرہ جو اکثریت ہے، اس کی نیت یہ ہے، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے جب کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع نہیں ہے، لیکن جو سنت عمل کو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی، معاشرے کے اندر سے بگاڑ کیا ہوگا بھائی، ختم ہو جائے گا. تو بیماری کے لیے مسنون عمل کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ نفل کے ذریعے سے ہو جائے نہیں، وقت ہے دل میں فوراً یہ خیال آئے، دل میں آپ کے یہ ارادہ بنے کہ اللہ یہ تیرے علاوہ میری بیماری کو یا میرے مریض کو وہ ٹھیک کر سکتا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ پیسے آپ نے حیثیت کے موافق اللہ کے راستے میں صدقہ کی نیت کر لی جائے. یا بعض حضرات نے اپنے گھروں میں جماعتوں کے مدرسوں کے گلے رکھے ہوئے، ان میں پیسے اسی وقت ڈال دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ پھر یہ کہ اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے. یہ اصلاح معاشرہ ہے. اگر سنتوں کو رواج دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ دن بدن اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، دن بدن اچھائیاں پیدا ہوں گی. ہم نے یہ کہ غلط راستہ اختیار کر لیا، اسباب کے اوپر نظر ہے، اسباب پہ یقین ہے، جو مسبب الاسباب تھا اس کو کیا کر دیا بھائی، ہم نے چھوڑ دیا. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، سورہ حشر ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی، میرا رسول، اللہ فرماتے میرا نمائندہ جو تمہیں دے دے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دے ان کاموں کو تم کرو، جس سے میرا نبی تمہیں روک دے سے اس سے کیا کر دو بھائی، باز آنا، اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر کیا ہے؟ حق ہے. جو بندہ اللہ کے نبی کے احکامات سنتوں کو لے رہا ہے، جن سے منع کیا منہیات کو چھوڑ رہا ہے، وہ گویا اللہ کے رسول کا حق کیا کر رہا ہے بھائی، ادا کر رہا. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم شریعت کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی طبیعت کو دیکھتے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، ہم مولوی صاحب کو مسئلہ بتانے کے لیے جاتے ہیں. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، اکثریت جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو بتانے کے لیے آتے. مثال کے طور پہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، غصے میں تھا، 3 دفعہ طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آیا، کہا جی مولوی صاحب میں نے یہ میرا اسماعیل خان کا سچا واقعہ بتا. مفتی صاحب نے خود سنا ہے، فرماتے میرے پاس صاحب آئے، کہتے مولوی صاحب میرا بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی، مجھے غصہ آیا اور میں نے وہ کہہ دیا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے. اب حضرت نے پوچھا کیا کہا بھائی تو نے؟ وہ جو کہتے ہیں وہ میں نے کہہ دیا. وہ پوچھا بھی بتائے گا پھر مسئلہ بتاؤ تو نے کہا کیا؟ تو کہا جی میں نے وہ جو طلاق کا لفظ ہے وہ میں نے کہہ دیا 3 مرتبہ. تو حضرت نے فرمایا کہ تو آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی.
اب تو کوئی صورتحال باقی نہیں رہی، اب اس کی عدت پوری ہو اس کو اپنے گھر میں بھیج دو۔ تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو طلاق اسے بھی دی ہے۔ اب مولوی صاحب کے پاس اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا وہ تو انہوں نے بتا دیا، یہ سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے کہ یہ جو نکاح کی گرہ ہے بیادی نکاح، نکاح کی جو گرہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے، مرد کے ہاتھ میں ہے۔ 3 گرہ لگی ہوئی ہیں، جب اس کا جی چاہے کھول دے، جب اس کا جی چاہے ان کو پختہ کر کے باندھ کے رکھے۔ طلاق دے گا یہ گرہ کھل جائے گی، نہیں دے گا تو یہ گرہ مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے اپنے ہاتھ سے گرہ کھول دی ہے تو مولوی صاحب نے کہا جی تو تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہوگی۔ کہتا مولوی صاحب میں نے تو غصے میں طلاق دی ہے۔ کہا جی کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے اپنی بیوی کو پاس بلایا ہو، بلانے کے بعد پیار محبت بڑی باتیں کی ہو اور کہا جی میں تحفے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں؟ طلاق تو دی ہی جاتی ہے جھگڑے میں، غصے میں آ کے، اور جب طلاق دے دیتے ہیں بیوی حرام ہو جاتی ہے، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے سر کھانا شروع کر دیتے ہیں بھائی ہم نے تو غصے میں طلاق دی۔ شریعت نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے جب 3 طلاقیں دے دی گئی اب وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی بھائی، حرام ہوگی۔ اب کوئی راستہ باقی نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور پھر علماء سے کہا مولوی صاحب کو راستہ نکال، مولوی صاحب کو گنجائش نکلتی ہو بتا دیں۔ بھائی مولوی تو قرآن شریعت کا مسئلہ بتانے والا ہے، شریعت بنانے والا تو نہیں۔ شریعت کا بنانا یہ تو نبی کے اختیار میں نہیں، یہ نبی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ایک حد متعین کر دی ہے، اس حد سے ادھر نبی نہیں آ سکتا، ادھر نبی نہیں جا سکتے۔ جب نبی کے اختیار میں نہیں ہے تو ایک 1400 سال کے بعد کسی عالم کے اختیار میں کیسے ہوگا کہ وہ شریعت کے مسئلے کو بدل دے؟ اس کی زندہ مثال قرآن کریم میں 28 پارہ ہے، سورہ تحریم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کسی وجہ سے شہد کو حرام قرار دیا تھا، اللہ نے فوراً سورت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محبوب جو چیزیں ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں آپ نے ان کو اپنے اوپر حرام کیسے قرار دے دیا بھائی؟ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی متعین کردہ حدود کو پاس کرنا یا ان کو توڑ لینا یا ان کو کراس کر لینا یا ان حدود کو بدل دینا یہ روئے زمین پہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، نہ نبی کے، نہ ولی کے، نہ امتی کے۔ اب علماء کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی راستہ نکال کے دو۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے 3 کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تو مولوی صاحب کہاں سے نکالے گا؟ یہ تو یہودی علماء کے کام تھے کہ جو بندہ پیسے زیادہ دے دیتا اس کو مسئلہ مالداروں والا بتا دیتے، اور جو بندہ پیسے نہ دیتا اس کو ہم مسئلہ بتا دیتے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت علماء احناف میں ایسے جراثیم نہیں پائے جاتے۔ اپنا آپ سارا اجڑ جائے لیکن اپنے ایمان پہ سودا نہیں کرتے، اپنے موقف سے کبھی پیچھے ہٹے نہیں ہم لوگ۔ ہمیں اس بات پہ اپنے اکابرین پہ فخر ہے کہ ہمارے اکابرین نے جان کی بازی دے دی، گردن کٹوا دی، لیکن اسلام کے کسی بھی معاملے میں کسی موقع میں کبھی لچک نہیں دکھائی۔ جہاں ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز۔ اس لیے کہ یہاں انسان کا اپنا بس نہیں چلتا بلکہ یہاں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس چلتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہو چکی ہے دین کے اعتبار سے، چند مثالیں آپ کو ان 4 صوبوں کی بتاتا ہوں۔ لاہور میں یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے، ایک صاحب کے کچھ صاحب اکٹھے ہوئے عمرے پہ جانے کے لیے، ان میں ایک سفید دش بابا جی 60-70 سال کی عمر کے، ان کو مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم جائیں گے احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد ہم وہاں جائیں گے، وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد ہم عمرے کے لیے طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح مقام ابراہیم پہ ہم نفل پڑھیں گے، اس کے بعد سرگنجا کرایا جائے گا، منڈوایا جائے گا، اس کے بعد ہمارا جو عمرہ یہ پورا ہو جائے گا۔ عمرے کا کوئی رکن بھی مدینہ طیبہ میں جا کے ادا نہیں، وہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام پیش کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔ یہ بات بتائی کہا بیٹا پھر ایک دفعہ پھر بتاؤ، باپ نے پھر دستا
اب یہ پوری کہانی بابا جی کو سمجھا دی. کہا بیٹا جہاں سلام کرنا ہے آقا کی قبر کیسی ہے؟ کہا بابا جی اس کے اوپر سبز رنگ کا گنبد ہے. اچھا 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 اچھا. تو بابا جی کہنے لگے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے یا درود و سلام پڑھنا ہے؟ اور یہاں مکہ میں کس کی قبر ہے؟ مکہ میں جو کالے رنگ کا ہے وہ بیت اللہ بنا ہوا ہے، وہ اللہ کی قبر ہے. مطلب وہ بابا کہہ رہے ہیں وہاں جو سبز گنبد ہے وہاں قبر کس کی ہے؟ بولو بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کہتا ہے یہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ کالے رنگ کا جس میں گلاب ہے یہ اللہ کی قبر ہے. یہ 70-80 سال کا بوڑھا بابا ہمارے معاشرے کا حصہ، اب امت محمدیہ کا فرد اس ملک میں رہ رہا ہے جس میں جو ملک کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا، اسے بیت اللہ کا یہ نہیں پتا کہ اللہ کی قبر ہے یا اللہ کا گھر ہے. اب مجھے بتائیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کی قبر ہے معاذ اللہ، اس کا ایمان کہاں رہ گیا؟ اس نے تو ساری زندگی جہالت میں گزاری. یہ ہماری حالت ہے. ساہیوال میں ایک جماعت گئی، جب بیٹھ کے وہاں ایک بزرگ سے ملے اور ان کو جا کے کہا بابا جی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا میں آگے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ تیری مانیں گے تیرے حبیب کی مانیں گے. کیا بیٹا یہ کلمہ جو تو نے ابھی پڑھا ہے تو پھر پڑھ کے سنا. وہ اللہ والے تھے، ایک آدمی تھے جماعت کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس بابا جی نے کہا یہ کلمہ مجھے بھولا ہوا تھا. کیا تھا بھائی؟ 70-80 سال کا بوڑھا ہے اور اسے کلمے کے کلمات ہی نہیں آتے. جس بندے کو کلمہ ہی نہیں آتا مجھے بتاؤ جب یہ مرنے کا وقت آئے گا اس کی زبان میں کلمہ جاری ہو جائے گا؟ ہماری معاشرے کی اسلامی اعتبار سے حیثیت اتنی کمزور ہے کہ ہمارے بڑے حضرات کو بعضوں کو کلمے تک کا نہیں پتا کلمہ ہوتا کیا ہے، کلمے کے الفاظ کے کو کیسے پڑھنا ہے. اور جب کوئی بات آتی ہے فتوا لگانے کی تو فوراً سے اب کیا لگاتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی. اچھا یہاں گئی بلوچستان کے ایک علاقے میں جماعت گئی تو یہ محراب ہے مسجد کا، کچا علاقہ تھا شاید. تو محراب کے اندر چھوٹی مسجد تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی. ہمارے یہاں میں یہ کمرہ ہے یہاں جگہ سامان رکھا جاتا ہے جماعت کا، وہاں محراب کے اندر رکھا جاتا تھا. تو جماعت والوں نے کپڑا بچھایا وہاں اپنا سامان رکھا تو دیکھا صاحب گڑھا کھود کے کٹیا نے وہاں بچے دیے ہوئے. کہاں بھائی؟ بولو بھائی. محراب کس کا ہوتا ہے؟ مسجد کا، اللہ کے گھر کا. اور اللہ کے گھر میں جہاں امام پڑھا ہوا خطبہ دیتا ہے، امام پڑھا ہوا نماز پڑھاتا ہے، اسے محراب کے اندر خطیہ جاتے ہیں بچے دیے ہوئے ہیں. یہ ہماری اسلامی حالت سے ہمارے معاشرے کی حالت ہے. اور جب کوئی تبلیغ والا، کوئی دعوت والا، کوئی اللہ کا نیک بندہ میں سمجھانے کے لیے آتا ہے تو دانشور عقلمند کہتے ہو انڈیا جاؤ کہ جا کے کافروں میں جا کے تبلیغ کرو، اسی مسلمانوں سے ہم سارا کچھ پتا. یہ ہمارے اس علاقے کی کارگزاریاں ہیں اس ملک کی جو کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا ہے. فتویٰ لگانے کے لیے ہر بندہ مفتی ہے اور جب سنو تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا. ایک صاحب بہت ہو گئے، مولوی صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے کہ جیسے ہماری بھی عادت ہے بتاتے ہیں بھائی یہ نیت ہے، پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھنا ہے، دوسری کے بعد یہ پڑھنا ہے، تیسری کے بعد یہ پڑھنا ہے. جو بندہ فوت ہوا اس کا جو بیٹا تھا جوان میت کا وارث ہے، اس کی وہ 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ. کون سی کلاس کا بھائی؟ کتنی عمر ہوئی اس کی؟ 17-18 سال تو ہوگی نا، 5 سال سے کم کو لیتا نہیں سرکاری اسکول. 17-18 سال کا جو نوجوان ہے اس نے جب یہ تکبیر یہ جنازہ کا طریقہ سنا تو مولوی صاحب نے جیسے ہی جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے ہاتھ ایسے کیے تو اس نے یہاں سے پکڑ لیا مولوی صاحب کو. مولوی صاحب یہ سمجھے شاید ابھی پیچھے کوئی نمازی باقی ہے اس لیے مجھے اس نے کیا کر دیا، روک دیا. اور اس موقع پہ وارث کی بات چل، جو میت کا وارث ہے وہ جو کہے گا وہی کیا جائے. جو جنازہ پڑھانے کی اجازت دے گا جنازہ پڑھایا جائے گا، منع کر دے اس کا جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتا. ولی کی بات کا اعتبار ہوتا ہے جنازے کے موقع میں.
تو اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بازو پکڑی. مولوی صاحب نے کہا شاید وہ نمازی پیچھے رہتے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو کہتا مولوی صاحب ایک بات کرنی ہے. کہا بتاؤ بیٹا کیا بات ہے. کہا کان نزدیک کرو. کان اس کے پاس کیے, کہتا مولوی صاحب مجھے جنازہ نہیں آتا, مجھے جنازہ مجھے نہ ثنا آتی ہے, نہ درود آتا ہے, نہ دعا آتی ہے. میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لوں جنازے میں. تو یہ جو بیٹا باپ کے مرنے پہ باپ کے لیے اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا, نبی پہ درود نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت جنازہ نہیں پڑھ سکتا, اسے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, یہ کل جب باپ کو دفن کر کے آ جائے گا منو مٹی کے نیچے, یہ اپنے باپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ آپ کیا توقع رکھتے ہیں ایسی اولاد سے؟ اور اس اولاد کے یہاں تک پہنچنے میں کہ 18 سال کا بیٹا نوجوان ہے اور اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی, اس میں والدین کا بھی تو قصور ہے نا بھائی. جو سامنے میت پڑی ہوئی ہے باپ کا بھی تو قصور ہے. بچہ غلط کام کرتا ہے, باپ پوچھتا ہے, ڈانٹتا ہے, سمجھاتا ہے. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تب باپ پوچھے نا. کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا ضرور سناؤ, مجھے ثنا سناؤ, مجھے جنازے کی دعا سناؤ. نہیں آتی, پیار محبت سے استاد کے پاس لے کے جائے, یا جماعت کے ساتھ پڑھائے تو جماعت کے ساتھ بھیج دے, یا اس کو دعائیں سکھا دو, کل اگر میں مر جاؤں تو قبر کا میرے لیے دعا تو کر سکے. ہمارا معاشرہ اس وقت اس حالت تک پہنچ چکا ہے, اور اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بنیادی چیزیں جو ایمان کی ہیں, کلمہ ہے. 70-80 سال کا بابا جی ہے, وہ کہتا ہے یہ کلمے کے کلمات مجھے بھولے ہوئے, مجھے یہ یاد کراؤ. بلوچستان کی مسجد کا محراب ہے, وہاں کنیا نے بچے دیے ہوئے. آپ کیا کہیں کہ یہ معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے؟ یہ معاشرہ کبھی سدھرے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے جو بنیادی حقوق میرے اوپر ہے میں ان کو ہی نہیں جانتا؟ یہ معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ عرب والوں نے آپ کے آنے سے پہلے وہی عرب تھا, وہی لوگ تھے, ان کی حکومت تھی کسی کے اوپر؟ بولو بھائی, وجہ کیا تھی؟ جو بنیادی چیزیں تھی انہوں نے ان کو ہی چھوڑ رکھا تھا. خود بھی یعنی اس میں تھے, بھٹکے ہوئے تھے, گمراہی میں, اور اسی طرح ہدایت سے دور تھے. تو معاشرہ بھی ایسے ہی جنم لے رہا تھا. ایک چھوٹی سی لڑائی پہ 150 سال تک لڑائیاں ہوتی, 1.5 صدی تک بندے قتل ہوتے تھے. یہ پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کبوتری نے انڈا دیا, ایک آدمی نے پتھر مارا, وہ نیچے گرا, انڈا ٹوٹ گیا. اس نے کہا تو نے انڈا دی, میری ٹانگ توڑی ہے. اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا. اس کے ورثاء آئے, اس نے زمین کے مالک کو قتل کر دیا. اور یہ جو لڑائی ہے یہ 150 سال تک چلی. نہ جانے ہزاروں لوگ دونوں خاندانوں کے قتل ہوئے. ایسی برائیاں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی. یہ معاشرہ پوری دنیا پہ یا آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کب ملی ہے اس کو؟ جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو پہچانا اور اس کو ادا کرنا شروع کیا. یہی جو حالات کی جماعت کو اللہ نے بڑے بڑے نیک لوگوں کا امام بنا دیا, جنت کا وارث بنا دیا, نبی کا ساتھ عطا فرما دیا, تب جا کے یہ معاشرہ سدھرا تھا. آپ کیا کہیں گے کہ جہاں حضرات کو, بڑے بڑے افراد کو کلمے کے کلمات نہیں آتے, جنازے کی دعائیں 18-19 سال کا نوجوان اسے ثنا نہیں آتے, اسے درود نہیں آتا, یہ بڑا ہو کے ملک کی باغدوڑ کیسے سنبھالے گا؟ کیوں بھائی, یہ سنبھال سکے گا؟ بتائیں بھائی, یہ بچہ بڑا ہو کے یہ کیسے سنبھالے گا؟ سندھ کی ایک جماعت گئی, یہاں سے آپ نے پنجاب سے سندھ گئی. جب سندھ گئی تو وہاں ایک نوجوان فوت ہو گیا. اب یہاں کے لوگ تو سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو, زندہ کوئی بھی انسان فوت ہوا اس کا غسل بھی ہوتا ہے, کفن بھی ہوتا ہے, جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو جماعت والوں نے مقامی لوگوں سے پوچھا بھائی اس کو غسل کب دینا, ہم بھی شریک ہو جائیں گے, ثواب ملے گا. اس کا جنازہ کب ہے, ہم بھی اس کا جنازے میں شریک ہو جائیں گے, ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو وہاں کے جو بابے تھے, بڑے بڑے مفتی جو تھے وہاں کے جو 35 جو 50 سے اوپر والے لوگ, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں, بڑا دباؤ خراب ہو گیا. کہا جی کیوں؟ کہا یہ تو نوجوان, اس کا جنازہ کہاں ہوتا ہے؟ جنازہ تو بوڑھے کا پڑھا جاتا ہے. جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ بوڑھے کا. جوان کا جنازہ کون پڑھتا ہے؟
جب ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جوان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے ان اللہ والوں کا، ان محسنوں کے جانے سے پہلے کتنے نوجوان ایسے جو فوت ہوئے ان کا جنازہ پڑھا ہوگا لوگوں نے؟ کیوں بھائی؟ یہ پاکستان ملک آگے نکل سکتا ہے جہاں نوجوانوں کے جنازے نہ ہوں، پورا علاقہ ویسے ہی ڈبل کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ علاقہ ترقی کر، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو بس پشت ڈال کے ہم کہیں ہمارا معاشرہ ترقی کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ بھائی نماز کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کشف کے ذریعے سے میرے اوپر یہ بات کھولی، میں نے دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا خنزیر جو گدھا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ تو بات پکی تجی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ وہ کیسے کرتی ہے تسبیح یہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ کی ہر مخلوق اپنے مالک کا شکر ادا کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو یہ جو گدھا ہے یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اب آگے جو کتا تھا وہ بھی کھڑا تھا، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اپنے سے نچلے کو، اپنے سے حقیر کو نہیں، اپنے سے اوپر والے کو نہیں، حقیر کو دیکھ لے۔ گدھا کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کیا کہتا ہے اللہ کے دربار میں؟ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنا دیا، کہیں بے نمازی نہیں بنایا۔ میرے محلے کے کتنے نوجوان بے نمازی؟ کیوں بھائی؟ میں باپ ہوں، گھر کا سربراہ ہوں، میری کتنی اولاد نماز پڑھتی ہے، کتنی نہیں پڑھتی، میرے ماتھے پہ کبھی جوتا نہیں لگی۔ بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں، باپ کی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ عید پہ دے کپڑے لے کے دینا یہ باپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس کے لیے گرمی سردی کوئی معنی نہیں رکھتی، پردیس دیش کوئی معنی نہیں رکھتا، بچوں کو پالنا ہے اور پال بھی رہا ہے۔ یہ بچہ جب نماز نہیں پڑھتا باپ کے ماتھے پہ دھول بھی نہیں دیکھتی۔ اور خنزیر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں ان لوگوں سے اچھا ہوں، تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا، خنزیر بنا دیا۔ وہ اس پہ راضی ہے، میں نبی کا امتی ہو کے نبی کے صدقے کھا رہا ہوں، نبی کے صدقے جی رہا ہوں، نبی کے صدقے میری سانسیں چل رہی، عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور میں نبی کی تعلیمات سے منہ موڑ لوں اور پھر میں کہوں میرا معاشرہ ترقی کرے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ بولے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کس کا؟ نماز۔ جماعت میں اکثر یہ حدیث پاک کا بیان کرتے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کس کا؟ یہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ پروانہ دیا، میں نے آپ نے نہیں دیا۔ اور جو نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ کافر بن گیا۔ وہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ایک نوجوان ترغیب لی، ساتھ لیٹے اس کے پاس، رات کو مہمان کے تو لیٹ کے صبح نماز کے لیے سے اٹھایا لا کے نماز اس نے ادا کی، دیکھا پورا ماحول دیکھا، کہتا ہے یار یہ تو بڑا پرسکون وقت ہے، میں نے تو کبھی ایسا وقت دیکھا ہی نہیں۔ 20-25 سال گزار دیے، کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں۔ اور یہ وقت کون سا ہے؟ صبح کا وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اس امت کا رزق کس وقت تقسیم کیا جاتا ہے؟ صبح۔ اور اگر میں سویا رہا ہوں، میں تو اپنا مقدر خود چھوڑ کے سویا ہوں۔ اعلانات کب ہوتے ہیں بخشش اور مغفرت کے، پریشانیوں بیماریوں کے دور ہونے کے؟ ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، یہ اعلانات کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت۔ اور میرا نوجوان بھائی یہ کیا سویا ہوا ہے؟ یہ کل کو معاشرے کا حصہ بنے گا، یہ کوئی جج بنے گا، وکیل بنے گا، اسکول ٹیچر بنے گا، یا کسی بھی دکاندار بنے گا، تاجر بنے گا، مزدور بنے گا، کسی بھی شعبے میں جائے گا نا، یہ اس میں کیسے اصلاح لا سکتا ہے؟ اس کے رزق میں برکت آئے گی کہاں سے؟ جس نے کبھی صبح کے وقت اٹھ کے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت انواروں برکات کیسے بارش کی طرح برستے۔
اصلاح معاشرہ بہت ضروری ہے، اور اصلاح معاشرہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو کیا کریں گے بھائی؟ ادا کریں گے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک نہیں کرنا۔ نبی کا حق یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دو اسے کیا کرو بھائی؟ بولو بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گالیاں دیتا کیا کرتا ہے؟ پیار میں دے، غصے میں دے، لڑائی جھگڑے میں دے، جو بندہ گالی دیتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ عام معاشرے میں میں اور آپ یار بندہ میری نظر سے ڈگ گیا، یہ رب کوئی کردار نہیں لگا، ممکن ہے یہ کل کو اچھا بن جائے، یہ میرے ساتھ مل جائے، لیکن جو بندہ اللہ کی نظر سے گر گیا، بتانے والا کون ہے؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو لوگ گالم گلوچ ننگی گالیاں دیتے ہیں یہ اللہ کی نگاہ سے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ گر جاتے ہیں۔ جو اللہ کی نظر سے گر گیا یہ بڑا کیسے ہوگا؟ اس کو عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ بولو بھائی۔ اور ہماری باتیں ہمارا مذاق چلتا ہے گالی سے، ایسی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ 95% ہمارا طبقہ گالی دینے کو ثواب سمجھتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے جو گالی دیتے ہیں وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ وہ قوم ہے، افراد ہے، ایک فرد ہے، کوئی بھی ہے جو گالی دیتا ہے، ننگی گندی گالیاں دیتا ہے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ کالوں نہیں مذاق میں گالی دے رہے، صبح اٹھے پھر گالیاں، سارا دن گالیاں بکتے ہیں، تو یہ اللہ کے محبوب بنیں گے؟ اس بندے کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا؟ کیوں بھائی؟ یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ میں معاشرے کو نہیں سدھار سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں۔ میں اپنی ذات کو تو سدھار سکتا ہوں، میں نماز کی پابندی کر سکتا ہوں، میں جھوٹ کو چھوڑ سکتا ہوں، دھوکہ دینے کو میں چھوڑ سکتا ہوں، میں کسی کا حق نہ کہوں یہ میں کر سکتا ہوں۔ کوشش کرنا بندے کا حق ہے، باقی اللہ ہمت دینا، طاقت دینا کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ تو پھر مانگے دے رہے، جو مانگے گا اللہ سے محروم کرے گا بھائی؟ کیوں بھائی؟ نماز کے لیے تو ہم لوگ آ سکتے ہیں نا بھائی۔ ابھی یہ جب جماعت کھڑی ہوگی آپ دیکھنا پیچھے مڑ کے، یہ حال بھی فل ہوگا، برآمدہ بھی پیچھے، باہر شیر میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، اور عصر کی نماز میں آگے دیکھ لینا، اللہ کا شکر ہے نمازی بہت ہے، لیکن سارے نہیں ہے نا بھائی۔ میرے گھر میں 5 افراد ہیں، ایک نماز پڑھنے والا، 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ میرا معاشرہ کیا؟ میرا گھر نہیں سدھر رہا، میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے۔ جب میرے گھر میں توڑا جا رہا ہے میں معاشرے کو سیدھا کیسے کروں گا؟ میں اپنے گھر کو اپنی ذات کو سیدھا کر سکتا ہوں۔ آج سے گالی نہیں دیتے، آج سے نماز کا لاگا نہیں، کوشش کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، یہ ساری رات سویا ہے، اس نے اپنی نیند اچھے طریقے سے پوری کی ہے، اللہ کے کاغذوں میں نامہ اعمال میں دیکھیے یہ لکھی جا رہی کہ یہ بندہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتا رہا۔ عشاء کے وقت نیند کا غلبہ ہے، فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے، مصروفیت کا کھانا کھایا وہیں لیٹ گئے اور فجر میں اٹھ نہیں سکے، نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی۔ جب رزق تقسیم ہو رہا تھا برکتیں اتر رہی تھی، اس وقت سوئے ہوئے تھے، اور پھر کہتے ہیں گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی۔ بھائی یہ میرا معاشرہ تب سدھرے گا جب میں سدھروں۔ میرا معاشرہ کب ٹھیک ہوگا بھائی؟ جب میری ذات ٹھیک ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے بچیں، اسی طرح نماز کی پابندی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب میں اپنی ذات کے اوپر غور کروں۔ آج مجھے یہ تو نظر آتا وہ یہ کام نہیں کرتا، مولوی صاحب کو الٹا کام کرتے ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتا میں بھی کرتا ہوں، اپنی ذات کو بھول کے دوسرے کا یاد رہا، وہ دوسرا بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، میں تو پہلے سے اپنے آپ کو بھولا ہوں۔
ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے اپنے گھر کو اپنی ذات کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، پھر امید نہیں یقین ہے اللہ کی ذات سے آہستہ 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 پورے معاشرے کے اندر کیا ہوگا بھائی؟ امن اور سکون کی فضا پھیلے گی۔ اس بھائی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، نماز میں تحیات نہیں تھی، وہ آ جائے تنہائی میں آ جائے، اکیلے میں آ جائے، صبح آئے شام جب آئے، میری بڑی مصروفیات ہے، لیکن جو بندہ میرے پاس دین کے کوئی کام سیکھنے کے لیے آتا ہے، اس پورے مجمع میں میرا چیلنج ہے، میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ صبح کو درس قرآن اپنی خوشی سے ہے، عصر کے وقت درس حدیث میری اپنی خوشی سے ہے، حفظ کی کلاس ہے میری اپنی خوشی سے ہے، اور الحمدللہ میں کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہوتا ہے۔ کوئی ساتھی مجھے آئے سے قلم لے کے آئے اور صاحب مجھے قرآن سیدھا کرا دے، مجھے فرائض بتا دے، مجھے سنن بتا دے، اگر انکار کروں گا الا مجرم میں ہوں، آپ نہیں۔ آئے تو صحیح کوئی بھائی، کوئی آئے بھی نہ، اپنے شکوہ بھی ہمارے اوپر ہو، ایسے نہیں ہو۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا علاقہ یہ مثالی بنے، یا سنتوں کی ہوائیں چلے، یا فرائض کو پورے کرنے والے 100% بنے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جائے، جو چیز جو خامیاں ہیں غلطیاں میں دور کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کو دیکھ کے اس پہ تالیاں نہیں بجائی، لوگوں کو نہیں بتایا، اسے تنہائی میں سمجھایا ہے، راتوں کو اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ دہیہ کلبی رضی اللہ صحابیہ رسول ہے، غیر مسلم تھے، بڑے خوبصورت تھے، غیر مسلم تھے، اسلام قبول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، رات کو دعا کیا، اللہ یہ اتنا پیارا چہرہ جہنم میں جائے گا، اللہ یہ اتنا پیارا جسم والا نوجوان یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اللہ اتنا حسن دیا، اسے ایمان کا حسن بھی دے۔ یہ تحیہ کر کے صبح کو دربار نبوت میں آ کے کلمہ پڑھتا، اور انہی صحابی کی شکل میں جبرائیل کبھی کبھی کہیں لے کے بھی آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو سدھارا ہے، میرے یہاں لوگوں کے سے اپنے لوگوں کی عادت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ نہیں، پردہ ہٹاؤ، چھپا لو، اللہ ستار ہے، چھپانے کو پسند کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، اور وہ 100% اس پہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال نبوت سے پہلے گزر گئے، بعد میں صرف 23 سال ملے، 23 سال یہ 30 سال بعد میں صحابہ خلفائے راشدین کا دور ہے، اور اسی مختصر عرصے میں وہ آدھی سے زیادہ دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوا یا نہیں بھائی؟ کب ہوا؟ جب وہ خود ٹھیک ہوئے، میں اور آپ ٹھیک ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بھی کیا ہوگا بھائی؟ انشاءاللہ سدھرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تمام